بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ جی جناب، کہانی ہے کالا جادو، مصنف کا نام ہے ایم اے راحت، اور آج ہم آپ کو اس کی 11ویں قسط سنائیں گے۔ ریل میں طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیشہ ہی ہوتے تھے۔ یہ میرا پہلا سفر تو نہیں تھا۔ یہ سب مجھ سے کتنے مختلف ہیں، بے شک ان کے ساتھ مسائل ہوں گے، لیکن مجھ سے مختلف۔ یہ ان کا حل تو پا سکتے ہیں، میری مشکل کا کوئی حل تو دور دور تک نہیں ہے۔ میرے ذہن میں تو کوئی راستہ ہی نہیں آتا، نہ جانے میری انتہا کیا ہے۔ اب تو درد ہی دوا بنتا جا رہا تھا۔ اتنی مشکلیں آ گئی تھیں زندگی میں کہ آنے والے کسی مشکل کا خوف باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور کر سکتا تھا کہ کسی اور کو اپنی مشکل کا شکار نہ ہونے دوں، اور یہ کر رہا تھا۔ میں ان مشکلات میں جینا سیکھ رہا تھا، مگر ان محبتوں کا کیا کرتا جو دل کے گوشے میں جا گزی تھی؟ ان پیاروں کو کیسے بھول سکتا تھا جن کے ساتھ ہوش کی صبح ہوئی تھی؟ سچی بات یہ ہے کہ اب تو زندگی سے دلچسپی ہی نہیں رہ گئی تھی۔ مجھ پر بہت سے مقدمے قائم تھے، ہو سکتا ہے اب تو مجھ پر کوئی انعام بھی رکھ دیا گیا ہو۔ گرفتار ہو جاؤں تو کچھ برا بھی نہ ہوگا، مگر وہ منحوس مجھے مرنے تو دے۔ آنکھوں میں غنودگی سی آ گئی، شاید کچھ نیند کے جھونکے بھی آئے تھے۔ قریب بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر شخص نے ہمدردی سے ایک طرف سرکتے ہوئے کہا، نیند آوت ہے بیرا، لو لیٹ جاؤ، سو جاؤ، ہم جاگت رہیں۔ نہیں بابا جی، شکریہ، آپ کو تکلیف ہوگی۔ نہ پوت نہ، کاہے کی تکلیف؟ سفر ہے کتنا، کٹ جاوے گا، لیٹ جاؤ۔ آپ مجھ سے باتیں کریں بابا جی۔ چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تمہاری مرضی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں بابا جی؟ بیکانیر، ہماری بٹیا کی سسرال ہے، ہواں اسے لینے جاوے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ گاؤں ہمارا رتولی رہے، سکے کا کام کرے ہیں ہوا، 20 گھر لگا رکھے ہیں، مولا گزر بسر کر رہا ہے، معمر شخص نے کہا، مگر اس کے الفاظ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ رتولی کا نام میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے کسی قدر بے صبری سے پوچھا، آپ رتولی کے رہنے والے ہیں؟ ہاں بیرا، کیوں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ امام بخش۔ بابا امام بخش، آپ تو وہاں کے رہنے والے سب لوگوں کو جانتے ہوں گے۔ وہاں پرکھوں سے آباد ہیں، پر اب نئی نگری بس گئی ہے، وہاں کچھ نئے لوگ آباد ہوئے ہیں۔ وہاں ایک نیک بزرگ رہتے تھے، بڑے سچے اور دیندار آدمی تھے، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، پرانے آباد تھے۔ ہاں، بہت پرانے، میں نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ بڑے اچھے اچھے منوئی آباد ہیں وہاں، ابراہیم نانا ہیں، حمید اللہ خان ہیں، علیم الدین خان مرحوم تھے، گلاب علی تھے، بیچارے ہندو مسلمانوں کے جھگڑے میں مارے گئے۔ دماغ میں چھناکا سا ہوا، ایک نام شناسا تھا، 100% چاند خان نے یہی نام لیا تھا، علیم الدین خان۔ یہی نام تھا، میں نے بے اختیار کہا، ہاں علیم الدین خان، علیم الدین خان۔ فوت ہو گئے بیچارے، دماد دم لے کر ٹلا، دمے کے مریض تھے، اور پھر عمر بھی 80 سال ہو گئی تھی۔ انتقال ہو گیا ان کا؟ میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ لو، آج کی بات ہے، 7-8 سال ہو گئے۔ کوئی رشتہ دار تھے تمہارے کیا؟ میں نے جواب نہیں دیا، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، روشنی اندھیرا، روشنی اندھیرا، یہی ہوا تھا آج تک۔ وہاں ایک پرانی مسجد تھی جس میں کسی نامعلوم بزرگ کا مزار تھا، بالآخر میں نے کہا۔ اسی پر تو جھگڑا چلا تھا، کمزات ہریا لال نے سرکار سے 8 بیگ زمین خریدی تھی، اور پرانی مسجد کی زمین بھی اسی زمین کے بیچ آ گئی تھی۔ ہریا لال وہاں آبادی کرنا چاہتا تھا، سو اس نے مسجد پر بھی نظر ڈالی۔ مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، بھیا بس وہ لٹ چلے، سر کھلے، 6 آدمی مارے گئے، 4 مسلمان 2 ہندو۔ پولیس آ گئی، جھگڑا بہت بڑھا، پھر مقدمہ چلا، اور فیصلہ ہریا لال کے حق میں ہو گیا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ وکیلوں نے کہا مسجد پرانی ہے اور مسلمان اسے استعمال بھی نہیں کرتے، اس لیے ہریا لال کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنی زمینوں کو استعمال کرے۔ فیصلہ ہو گیا تھا، مگر مسلمان کافی عرصے تک ڈٹے رہے، اور جب بھی ہریا لال نے مسجد کی طرف ہاتھ بڑھائے، مسلمان سر پر کفن باندھ کر آ گئے۔ پکڑ دھکڑ رہی، آدھی بستی تو ایسے ہی خالی ہو گئی تھی۔ پھر ایک بزرگ کو خواب میں بشارت ہوئی۔ مسجد کے مزار کے بزرگ نے کہا، زمین اللہ کی ہے، ہم خود یہاں سے ہٹے جاتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔
بزرگ کی بات سب نے مانی اور ہریا لال نے اپنا کام کر دکھایا۔ سو اب اس جگہ نئی نگری آباد ہو گئی ہے، سارے سسرے ہندو ہی آ کر آباد ہوئے ہیں ہوا۔ یہ ہے وہاں کی بات پر علیم الدین خان صاحب کا تو 7-8 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ سنتا رہا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھ رہی تھی۔ یہی ہو رہا ہے، شروع سے یہی ہو رہا ہے۔ بھوریا چرن ہر راستہ روک لیتا تھا۔ تقدیر ابھی کبھی کچھ سامنے لاتی بھی تو بھوریا چرن کھیل ہی ختم کر دیتا۔ کیا اس کمبخت کا کوئی توڑ نہیں ہے؟ وہ سب سے بڑا گیانی تو نہیں ہے، اس سے بھی بڑے ہوں گے، سفلی علوم کے ماہر اور بھی بہت سے ہوں گے۔ کیا ان سب کو ایسی ہی قوتیں حاصل ہوتی ہیں؟ بھوریا چرن ایک انسان ہی ہے اور کالے جادو کا ماہر ہے، اسے اتنی بڑی قوت کیسے حاصل ہو گئی؟ اور اگر اس سے زیادہ طاقت والے سفلی علوم کے ماہر ہیں تو کیا انہیں بھوریا چرن کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ یا پھر اس کے سامنے ایسی قوتیں لے آئی جائیں جو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں؟ بھلا کالے جادو کا ایک ماہر قرآنی علوم کے سامنے کیسے ٹک سکتا ہے؟ اگر کسی بزرگ کی نظر واقعی ہو جائے مجھ پر تو کیا میری کشتی پار نہیں لگ جائے گی؟ یہ خیال دل میں عجیب سے احساسات پیدا کرنے لگا۔ بیچارہ امام بخش سادہ نگاہوں سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، رتولی گئے ہو بھیا؟ نہیں بابا جی، میں کبھی نہیں گیا۔ تو پھر علیم الدین خان کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ بس ایسے ہی نام سنا تھا کسی سے، اور اس مزار کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا جہاں سے لوگوں کو بڑا فیض ملتا تھا۔ ارے ان کی کیا پوچھو ہو، رتولی سنبھالے ہوئے تھے، جو پہنچ جاتا مراد پوری ہو جاتی تھی۔ یقیناً بابا جی، یقیناً۔ ویسے بابا جی اور بھی ایسے مزار ہوں گے جہاں مرادیں پوری ہو جاتی ہوں گی؟ لو بھیا، بزرگوں سے دنیا خالی ہو گئی ہے کیا؟ ارے ایک سے ایک پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو کسی ایسی جگہ کا پتہ معلوم ہے، کوئی ایسے بزرگ جن کا بڑا نام ہو؟ کوئی کمی ہے ان کی؟ دلی جاؤ نظام الدین اولیاء، اجمیر جاؤ خواجہ صاحب، کلیر شریف جاؤ صابر پیا، اور پھر ہزاروں خدا کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں۔ بھیا کوئی منت ہے تمہاری؟ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بابا امام بخش مجھے دیکھتے رہے، شاید سوچ رہے تھے کہ انہیں اپنی منت کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر جب میں کچھ نہ بولا تو خود بھی خاموش ہو گئے۔ سفر جاری رہا، نہ جانے کب سو گیا۔ دن کی روشنی میں آنکھ کھلی تھی، گرمی لگ رہی تھی، ریل کے پنکھے نہ جانے کیوں بند ہو گئے تھے۔ بابا امام بخش بھی موجود نہیں تھے، ہو سکتا ہے ان کا اسٹیشن آ گیا ہو۔ ریل کے پہیے رگڑ رہے تھے، شاید بریکیں لگ رہی تھی۔ کوئی اسٹیشن آ رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر خالی خالی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھنے لگا۔ سانسی کا اسٹیشن تھا، پتھر کی سل پر یہ نام لکھا ہوا پڑھا تھا۔ ٹرین رک گئی، لیکن بمشکل 2 منٹ پھر وسل ہوئی۔ ایک جھٹکا لگا اور ٹرین رینگنے لگی۔ میری نظریں کھڑکی سے باہر پلیٹ فارم پر جمی ہوئی تھی، جہاں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ آگے والے ڈبوں سے اس اسٹیشن پر اترے ہوئے لوگ ابھی اپنا سامان ہی نہیں سنبھال پائے تھے۔ پلیٹ فارم کے انتہائی سرے سے میرا ڈبہ گزرا تو میں نے ایک برقع پوش عورت کو دیکھا۔ اس نے ایک وزنی ٹوکری سنبھالی ہوئی تھی جو اچانک نیچے گر گئی۔ ٹوکری چٹائی کی بنی ہوئی تھی اور ہینڈل ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ سامان نیچے گرا تو عورت نے گھبرا کر اپنے برقع کا نقاب الٹ دیا اور اچانک میری آنکھوں میں بجلی چمک گئی۔ یہ سارا کھیل ایک لمحے کا تھا۔ میرے ڈبے نے پلیٹ فارم کا آخری سرا چھوڑ دیا۔ ٹرین رفتار پکڑنے لگی، مگر اس الٹے ہوئے نقاب سے جو چہرہ نمودار ہوا تھا اس نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا تھا۔ یہ میری شمسا تھی، میری چھوٹی بہن۔ اپنے خون کو نہ پہچانتا۔ کچھ لمحے تو حواس ہی معطل رہے۔ سوچتے سوچتے قوتیں مفلوج ہو گئیں، مگر پھر ایک دم ہوش سا آ گیا۔ میں دیوانہ وار اپنی جگہ سے اٹھا۔ ممکن تھا کہ ٹرین سے چھلانگ لگا دیتا، مگر ہاتھ زنجیر پر جا پڑا تھا اور ذہن نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا۔ چنانچہ پوری قوت سے زنجیر کھینچ دی۔ لوگ چونک کر میری اضطراری حرکتوں کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کچھ کہا بھی تھا، مگر میں دروازے میں آ گیا اور آدھا نیچے لٹک گیا۔ لوگ چیخنے لگے تھے، مگر کسی کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ٹرین کی رفتار فوراً ہی مدھم ہونے لگی اور پھر بس وہ اتنی مدھم ہوئی کہ مجھے زمین نظر آنے لگی تو میں نے چھلانگ لگا دی۔ میں پلیٹ فارم سے کافی دور ہو گیا تھا۔ پیچھے کیا ہوا مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، بس میں نے بے تحاشا پلیٹ فارم کی طرف دوڑ لگا دی۔ شمسا، وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ ٹرین میں تنہا کہاں سے آئی تھی؟ شمسا، میری بہن۔ میرے پیروں میں پنکھ لگ گئے۔ خاصا فاصلہ تھا
مگر میں نے برق رفتاری سے طے کر لیا اور پلیٹ فارم پر پہنچ گیا۔ سانس بری طرح پھول رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا پھیل رہا تھا، مگر میں آنکھیں پھاڑے شمسا کو ہر طرف تلاش کر رہا تھا۔ وہ اب پلیٹ فارم پر نظر نہیں آ رہی تھی، یقیناً سامان سنبھال کر باہر نکل گئی ہوگی۔ چنانچہ اسٹیشن سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹکٹ چیکر اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا۔ میں باہر نکل گیا، چاروں طرف سناٹا تھا، بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں نے ہر طرف نظریں دوڑائیں مگر شمسا نظر نہ آئی۔ کچھ فاصلے پر 2 ٹانگے کھڑے ہوئے تھے، ایک آگے تھا اور دوسرا اس سے کچھ پیچھے۔ ٹانگے والے اپنے کھڑے گھوڑے کو شانے سے سہلا رہے تھے۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی یہاں تم نے کسی لڑکی کو دیکھا؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا اور ٹانگے والا منہ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ ایک لڑکی برقع پہنے ہوئی تھی، ہاتھ میں ٹوکری تھی، میں نے پھر کہا۔ ہاں جی، ٹانگے والا بولا۔ کہاں گئی؟ کدھر گئی؟ میں نے پھر کہا۔ ہمارے کو کیا معلوم جی۔ اوہ، تم کہہ رہے تھے تم نے اسے دیکھا ہے۔ دیکھا تو ہے جی، مگر وہ کدھر گئی ہمیں کیا معلوم۔ پیدل گئی ہے؟ میرا سانس بحال ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں جی، سجو کے تانگے میں گئی ہے۔ اوہو، تو یہ کہو چلو تم بھی چلو۔ میں اس کے تانگے پر چڑھ گیا اور تانگے والا حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ عجیب بے وقوف آدمی، چلتے ہو یا میں تمہارا تانگا لے جاؤں؟ میں نے دانت پیس کر کہا۔ ارے نہیں جی، مگر جاؤ گے کہاں؟ وہ اچک کر تانگے پر چڑھ گیا اور اس نے گھوڑے کی لگامیں سنبھال لی۔ آگے بڑھو، میں نے غرا کر کہا اور تانگے والے گھوڑے کو ٹکٹکانے لگا۔ سڑک پتلی تھی، ناہموار تھی، سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی جو زیادہ تر جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور ان پر جگہ جگہ گھوڑوں کی لید نظر آ رہی تھی۔ 2 رویا دکانیں اور عمارتیں نظر آ رہی تھیں، بھدی بدنما اور پلاسٹر سے محروم، مگر دور دور تک سناٹا تھا اور آگے جانے والا تانگا ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے تانگے والے کے شانے پر ہاتھ رکھا اور وہ اچھل پڑا۔ میرے رویے اور انداز سے وہ کچھ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے جی؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ معاف کرنا دوست، وہ برقع پوش لڑکی میری بہن ہے، مجھ سے بچھڑ گئی ہے اور بہت دن کے بعد وہ مجھے نظر آئی ہے، اس لیے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ ذرا تانگے کی رفتار تیز کر کے سجو کے تانگے کو پکڑو، جتنے پیسے مانگو گے اتنے ہی دوں گا۔ اچھا جی، اس نے ایک طرف اڑسا ہوا سانٹا نکال لیا اور پھر گھوڑے کو ہدایت دینے لگا۔ یہ سڑک سیدھی گئی ہے؟ چوراہے تک جی۔ اوہو، ذرا جلدی چلو کہیں وہ دور نہ نکل جائے، میں نے بے چینی سے کہا اور تانگے والے نے پھر گھوڑے سے گفتگو شروع کر دی، مگر گھوڑے سے اس کے تعلقات زیادہ بہتر نہیں معلوم ہوتے تھے، اس لیے گھوڑا اس سے تعاون نہیں کر رہا تھا۔ ہم چوراہے پر پہنچ گئے اور تانگے والے نے ایک جائز سوال کر دیا۔ اب کدھر چلوں جی؟ میں کیا جواب دیتا، بس آنکھیں پھاڑنے لگا۔ تانگے والے نے خود ہی یہ مشکل حل کر دی۔ وہ جا رہا ہے سجو کا تانگا۔ میں اچھل پڑا۔ کہاں؟ کدھر؟ وہ ادھر گیا ہے، دور ہے۔ تو چلو نا، کہیں اوجل نہ ہو جائے، میں نے کہا اور تانگے والے نے گھوڑے کو چابک لگانے شروع کر دیے۔ خدا خدا کر کے میں نے بھی سجو کا تانگا دیکھا، وہ بھی اس لیے کہ اس کی رفتار ہی سست ہو گئی تھی۔ پھر ہم اس وقت پہنچے جب وہ رک گیا۔ برقع پوش لڑکی کی ایک جھلک میں نے دیکھی، وہ ایک مکان کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ میں گہری سانس لے کر نیچے اتر گیا۔ تانگے والے کو میں نے ایک نوٹ دیا تو وہ بولا، چھٹے نہیں ہیں جی، جاؤ بھائی، خدا کے واسطے جان چھوڑو۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شمسا اس سامنے والے مکان کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی اور اسی دروازے کے دوسری طرف، اس کے دوسری طرف یقیناً میرے ماں باپ ہوں گے۔ آنکھیں ترس گئی تھیں ان کی صورتوں کو، اب تو ان کے چہرے بھی دھندلا گئے تھے۔ شمسا، میری روح، مامور اعز، امی، ابا، یہ بیچارے میری وجہ سے کس طرح دربدر ہوئے ہیں۔ سانسی اس شہر کا نام ہے، ہمارا یہاں سے کبھی کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کن حالات کے تحت انہوں نے ادھر کا رخ کیا ہوگا، اور وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھے۔ کیسے جاؤں گا ان کے سامنے؟ کیا ہوگا وہاں جا کر؟ کیسے بلکیں گے وہ؟ قدم من بھر کے ہو رہے تھے، بدن ڈھلا جا رہا تھا۔ میں خود ان سے دور بھاگتا رہا تھا، مگر صرف یہ سوچ کر میں ایک مجرم ہوں، قاتل ہوں، اور منحوس بھوریا چرن مردود کی توجہ ان کی طرف نہ ہونے پائے، وہ اس سے بچے رہیں، اور اب میں ان کے سامنے جاؤں تو کیا وہ مجھ سے یہ سب کچھ نہ پوچھیں گے؟ بتانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ میں نے جسے بھی بھوریا چرن کے بارے میں بتا دیا وہ بچ نہ سکا۔ کتنا مشکل ہو جائے گا ان کے سوالات سے بچنا، اور ان کے پاس رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان سے ملوں گا، دل ہلکا کروں گا، بس اتنا کہوں گا ان سے کہ وہ میرے لیے دعا کریں، خدا سے میری مشکل دور کرنے کے لیے گڑگڑائیں۔
میں اس عذاب سے نکلا تو ان کی خدمت کروں گا، ورنہ وہ مجھے صبر کر لیں۔ ہاں، محمود کی خیریت انہیں ضرور بتا دوں گا۔ ماموں ریاض کے بارے میں پوچھوں گا کہ وہ کس کے ساتھ شکتی پور گئے تھے۔ یہ سارے خیالات ان چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے دل میں آئے تھے۔ عجیب تشنجی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ نہ جانے کس طرح دروازے کی زنجیر بجائی، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، پھر دوسری طرف کچھ آہٹیں سنائی تھی۔ زنجیر ہلی اور میری روح آنکھوں میں آ گئی۔ اب ابا کا چہرہ نظر آئے گا، امی ہوں گی یا شمسا، مگر دروازہ کھلا تو ان میں سے ایک چہرہ بھی آنکھوں کے سامنے نہیں تھا۔ وہ ایک باریش بزرگ تھے، لمبی سفید داڑھی، سفید کپڑے، چہرے پر نرمی تھی۔ جی میاں، کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ محفوظ صاحب۔ میاں، یہاں ہم رہتے ہیں، نیاز اللہ ہے ہمارا نام، یہاں کوئی محفوظ نہیں رہتے۔ امی، شمسا، میری آواز رند گئی تھی اور نیاز اللہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے تھے۔ کچھ عجیب سا انداز تھا ان کا، جیسے میری کیفیت پر غور کر رہے ہوں۔ میرے چہرے پر مایوسی کی گہری لہریں چڑھ گئی تھیں، آنسو تھے، آنکھوں میں انڈے چلے آ رہے تھے، حلق بند سا ہوا جا رہا تھا، سارے تصورات چکنا چور ہو گئے تھے۔ چند قدم کا فاصلہ تو میں نے خوابوں کے محل بنا کر طے کیا تھا۔ دل نے یقین کر لیا تھا کہ ماں باپ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہوگا، مگر یہ سب کچھ کہاں سے آئے ہیں میاں؟ سانسی کے رہنے والے ہیں یا کہیں باہر سے آئے ہیں؟ بزرگ نیاز اللہ نے بدستور نرم لہجے میں پوچھا، اور میں ایک بار پھر چونک پڑا۔ اگر میرے ماں باپ اس گھر میں نہیں رہتے تو شمسا یہاں کہاں سے آئی؟ میں نے بزرگ کے عقب میں اندر جھانکتے ہوئے کہا، جناب، یہاں ابھی میری بہن آئی ہے، شمسا ہے اس کا نام۔ سیاہ برقع اوڑے ہوئے تھی، ہاتھ میں چٹائی کی بنی ہوئی ایک ٹوکری تھی۔ وہ میری بچھڑی ہوئی بہن ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر میں نے اسے دیکھا، لیکن ریل نکل چکی تھی۔ میں نے زنجیر کھینچ کر ریل روکی اور نیچے کود پڑا۔ جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو وہ تانگے میں بیٹھ کر چل پڑی تھی، اور بمشکل تمام میں دوسرے تانگے میں اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔ میں اسے اپنی آنکھوں سے آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ نیاز اللہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہاری بہن شمسا؟ جی، وہ ابھی برقع میں ملبوس۔ مگر وہ تو میری بیٹی عزیزہ ہے، اپنی خالہ کے ہاں گئی تھی، 1 ماہ کے بعد وہاں سے واپس آئی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ اچھا یوں کرو، آؤ ذرا اندر آؤ، آ جاؤ، جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ میں ہچکچایا تو نیاز اللہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دروازے سے اندر لے گئے۔ چھوٹا سا صحن، اس کے بعد برآمدہ، جس کے اندر 3 کمروں کے دروازے اور نہ جانے کیا کیا۔ برآمدے میں ایک تخت پڑا ہوا تھا جس پر دری اور سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چوکی بچھی ہوئی تھی جس پر جائے نماز طے کی ہوئی رکھی ہوئی تھی۔ جائے نماز پر ہزارہ تسبیح رکھی ہوئی تھی۔ بزرگ مجھے برآمدے میں لے آئے اور تخت پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے آواز لگائی، عزیزہ بیٹی، عزیزہ ذرا باہر آؤ۔ آئی ابا جان، کپڑے بدل رہی ہوں، جواب ملا۔ بزرگ خود بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر تخت پر بیٹھ گئے۔ وہ بدستور میرا جائزہ لے رہے تھے اور میرے چہرے پر بکھرے حزن و ملال سے متاثر معلوم ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، میاں کہاں سے آ رہے ہو؟ شکتی پور سے۔ اوہ اچھا، مگر تمہاری بہن کیسے بچھڑ گئی تم سے؟ ابھی ان کا سوال ختم ہی ہوا تھا کہ درمیانی دروازے سے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اچھے خد و خال، عمر تقریباً 26-27 سال، مگر یہ چہرہ شمسا کا نہیں تھا۔ خد و خال بھی نہیں ملتے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا تھا، مجھے اس کے چہرے پر شمسا کا دھوکہ کیوں ہوا تھا؟ کچھ غلطی ہو گئی، یقیناً کوئی غلطی ہو گئی۔ میں نے تو شمسا کو ہی دیکھا تھا، ہو سکتا ہے اس بے وقوف تانگے والے نے، مگر نہیں۔ لڑکی مجھے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گئی۔ اس نے واپس دروازے کے اندر جانا چاہا، لیکن نیاز اللہ کی آواز ابھری، آ جاؤ بیٹی، آ جاؤ۔ لڑکی ٹھٹکتی ہوئی برآمدے میں آ گئی۔ میری نگاہیں جھک گئی۔ نیاز اللہ صاحب مسکرا کر بولے، میاں فیصلہ کرو، یہ تمہاری شمسا ہے یا ہماری عزیزہ؟ میں جلدی سے تخت سے نیچے اتر گیا اور شرمندہ لہجے میں بولا، میں بے حد شرمسار ہوں، انتہائی معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ارے تو اٹھ کر کیوں کھڑے ہو گئے ہو بھائی؟ ہماری عزیزہ اگر تمہاری بہن شمسا بن جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا بات ہے ابا میاں، کون ہیں یہ؟ اسٹیشن سے تمہارا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہیں، لیکن تمہاری وجہ سے اپنا سفر کھوٹا کر چکے ہیں۔ میں سمجھی نہیں ابا میاں۔ اسٹیشن پر آپ برقع اوڑھے ہوئی تھی، آپ کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جس کا ایک ہینڈل ٹوٹ گیا تھا، کیا ایسا ہوا تھا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ جی ہاں، ایسا ہوا تھا۔
لڑکی نے کہا، اور میرے دل میں امید کی آخری شمع بھی بجھ گئی۔ یہ خیال آیا تھا ایک لمحے کے لیے کہ تانگے والے کی غلط رہنمائی سے میں یہاں آ گیا، ہو سکتا ہے شمسا کسی اور سمت نکل گئی ہو، مگر ٹوکری کے واقعے کے اعتراف اس بات کی ضمانت تھا کہ میری آنکھوں نے ہی دھوکہ کھایا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور نیاز اللہ صاحب چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، پھر بولے، پتہ نہیں کون ہے، میں دیکھتا ہوں۔ لڑکی حیران سی کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ہی کیا حماقت تھی کہ مزید جہاں رکتا۔ نیاز اللہ صاحب کے پیچھے پیچھے ہی دروازے تک آیا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ہی اس تانگے والے کی شکل نظر آئی جس کے مریل گھوڑے نے بمشکل تمام یہاں تک پہنچایا تھا۔ تانگے والا میری شکل دیکھتے ہی بولا، نوٹ توڑا لائے ہیں جی آپ کا، پھوٹے پیسے لے لیں۔ نیاز اللہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ تانگے والی کی بات ایسی تھی کہ مجھے ہنسی آ جاتی، مگر تقدیر میں تو آنسو ہی آنسو لکھے ہوئے تھے، ہنس نہ پایا۔ تانگے والے سے کہا، بھائی میں نے تم سے پھوٹے پیسے واپس تو نہیں مانگے تھے؟ تانگے والے نے حیرت سے کہا، مگر نوٹ تو جی آپ نے ہمیں 10 روپے کا دیا تھا اور یہاں تک کا بنتا ہے 1.25 روپیہ، باقی پیسے کا ہم کیا کریں؟ تانگے والا معصومیت سے بولا۔ نیاز اللہ صاحب نے میری طرف دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر تانگے والے سے پیسے لے لیے اور تانگے والا اطمینان سے واپس مڑ گیا۔ نیاز اللہ صاحب ہنستے ہوئے مڑے اور پیسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ تو اپنا رزق اللہ ہی سے مانگتے ہیں میاں، کسی انسان سے بخشش لینے کی عادت ہی نہیں ہے انہیں۔ یہ تم کہاں کے لیے تیار ہو رہے ہو؟ جی میں جانا چاہتا ہوں اور ایک بار پھر آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا میری اس حرکت سے ناراض ہو جاتا، لیکن آپ نے، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر آپ تشریف کہاں لے جا رہے ہیں؟ آئیے، اب آپ ہمیں ایسا گیا گزرا بھی نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو ایک پیالی چائے بھی نہ پلا سکیں۔ اور جہاں تک بات رہی آپ کی غلط فہمی کی، میاں غلط فہمی انسانوں ہی کو ہوتی ہیں، اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ بلکہ ہمیں تو افسوس ہے کہ آپ کا نقصان ہوا، نہ جانے کہاں تک کا ٹکٹ ہوگا، یہاں اترنا پڑ گیا، اب واپس جاؤ گے تو نیا ٹکٹ لینا پڑے گا۔ میں نے جلدی سے جیب سے ٹکٹ نکال کر نیاز اللہ صاحب کے سامنے کر دیا تاکہ اپنی کہانی کی تصدیق کر دوں۔ نیاز اللہ صاحب نے ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے واپس لا کر تخت پر بٹھایا۔ لڑکی ابھی تک اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ نیاز اللہ نے اس سے کہا، عزیزہ بیٹی تھکی ہوئی تو ہوگی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ناشتہ کرائے بغیر تمہیں نیند نہیں آئے گی، اور پھر اب تو ہمارے مہمان بھی آئے ہیں، چنانچہ ہو جائے ذرا جلدی سے تیاری۔ انڈے نعمت خانے میں رکھے ہیں اور تمہارے ہاتھوں کے بے مثال پراٹھے، میاں نامعلوم مزہ نہ آ جائے تو ہمارا ذمہ۔ بیٹھو، تکلف پر تکلف کیے جا رہے ہو، میاں لکھنؤ کے ہو کیا؟ بیٹھو بھائی بیٹھو، کم از کم اپنا نام تو بتا دو۔ کچھ ایسا عجیب لہجہ تھا ان کا، ایسی اپنائیت اور محبت تھی کہ حلق میں پھنسا ہوا گولا پھوٹ بہا اور نہ جانے کس طرح آنکھوں کے ساتھ سسکیاں ابل پڑی۔ عزیزہ جو دروازے کی طرف مڑنے ہی والی تھی، ٹھٹک کے رک گئی۔ نیاز اللہ بھی حیران رہ گئے تھے، مگر میں کیا کرتا؟ نہ جانے کیوں میں نے اس لڑکی کو شمسا کے روپ میں دیکھا تھا اور میرا وجود تہو بالا ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر نہ جانے دل میں کیا کیا آس لیے اس دروازے تک کا فاصلہ طے کیا تھا، برسوں کے بچھڑے ہوں کو دیکھنے کی آس بندی تھی۔ لیکن نیاز اللہ اور عزیزہ مجھے تعجب سے دیکھتے رہے۔ ان کے سامنے اس طرح روتے ہوئے سخت شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن بند ٹوٹ گیا تھا، بہاؤ روکے نہ رک رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، پھر بھی برداشت نہ ہو سکا تو تیزی سے دروازے کی سمت دوڑ پڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ نیاز اللہ کی آوازیں سنائی دی تھی، یقیناً روک رہے ہوں گے، مگر میں نہ رکا اور ان کے گھر سے بہت دور نکل آیا۔ اسی عالم میں سڑکوں پر بھاگنا بڑا عجیب سا تھا، خود کو سنبھالنا ضروری۔ سامنے ہی بڑھ کا ایک درخت نظر آیا جس کا تنا بے حد چوڑا تھا، اسی کی آڑ میں رک گیا اور ادھر ادھر دیکھا۔ ویسے بھی سانسی بہت بڑی جگہ نہیں تھی، آبادی بھی بہت زیادہ نہیں تھی، چنانچہ اس وقت بھی آس پاس لوگ نظر نہیں آئے اور جہاں مجھے کافی سکون ملا۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، آنسو کچھ کیے۔ بھوریا چرن کے خلاف دل میں جو نفرت تھی وہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کیا کروں اس کم بخت کا، کیا کروں؟ ہمیشہ ایسی چوٹ دیتا ہے کہ دل سینے سے باہر نکل آئے۔ یقینی طور پر وہ بھی میرا نظری دھوکہ تھا۔ میں نہ جانے کون سے بہتر راستے کی سمت سفر کر رہا تھا، ادھر میری منزل ہو اور پھر رتولی کے سکے نے جو کچھ بتایا تھا وہ بھی میرے لیے باعث دلچسپی تھا، لیکن بھوریا چرن کم بخت مجھ پر بھرپور نگاہیں رکھے ہوئے تھا اور کہیں بھی میری دال گلنے نہیں دے رہا تھا۔
وہ لڑکی شمسا کی شکل میں دکھا کر اس نے مجھے ریل سے نیچے اتار دیا تھا۔ خیر بھوریا چرن، ایک وقت تو ایسا آئے گا جب میں تجھ پر حاوی ہو جاؤں گا۔ جو خیال تیرے دل میں ہے اس کی تکمیل نہ کرنے کو میں نے اپنا ایمان بنا لیا ہے، اور اس ایمان کو زندگی سے زیادہ قیمتی قرار دے دیا ہے۔ دیکھوں گا اس جد و جہد میں زندگی کب اور کس طرح چلی جاتی ہے، لیکن پیر پھاگن کے مقدس مزار کی بے عزتی یا بے حرمتی اپنے پورے خاندان کی زندگی کی قیمت پر بھی نہیں کروں گا۔ ہاں بھوریا چرن، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ تو بھی دیکھنا کہ تیرا واسطہ ایک مسلمان سے پڑا ہے۔ دل میں نہ جانے کیا کیا تصورات آتے رہے۔ شہر میں رونق ہوتی چلی گئی، اب زیادہ لوگ آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ پہلے تو سوچا تھا کہ کسی غلط تانگے کا تعاقب کر بیٹھا ہوں، لیکن جب نیاز اللہ صاحب کی بیٹی نے ٹوکری گرنے کے واقعے کو بھی تسلیم کر لیا تو اس کے بعد کوئی شک نہیں رہ گیا، اور اب یہاں شمسا کی تلاش بیکار ہی تھی۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد سانسی شہر کا جائزہ لینے کے بارے میں سوچا اور وہاں سے چل پڑا۔ بس یوں ہی نہ جانے کہاں مارا مارا پھرتا رہا، کوئی تصور ذہن میں نہیں تھا۔ کھانے پینے کا بھی کچھ ہوش نہیں تھا۔ دل تھا کہ مسلسل رو رہا تھا۔ دوپہر ہو گئی اور سورج عروج پر پہنچ گیا۔ گرمی کافی تھی۔ میں ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھا۔ صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہاں رکنا بیکار ہے۔ ریلوے اسٹیشن جاؤں، اپنا حلیہ درست کر لوں اور سانسی سے کہیں اور چل پڑوں۔ کہاں؟ مراد آباد کا سفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ باقاعدہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ممکن ہے ان صاحب کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے، اور ان سے ماموں ریاض کے بارے میں۔ اب تو کوئی جگہ ایسی نہیں رہی تھی جہاں اعتماد کے ساتھ جا سکتا اور اپنے ماں باپ کو تلاش کر سکتا۔ کتنی عجیب و غریب بات تھی۔ میں نے خود ہی انہیں چھوڑا تھا اور ان سے دور ہو گیا تھا۔ میں ان کی مشکلات میں ساتھ نہیں دے سکا تھا، اور اب میری آرزو تھی کہ وہ ایک دم نظر آ جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں تھا میری زندگی میں۔ نہ صحیح، لیکن بہرحال جینا تو ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا کہ میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ کوئی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چونک کر دیکھا تو نیاز اللہ صاحب تھے۔ بڑی سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ؟ میں نے حیران لہجے میں کہا۔ ہاں میاں، ہم ہی ہیں، نیاز اللہ صاحب عجیب انداز سے بولے۔ میں انہیں دیکھتا رہا۔ وہ دوبارہ بولے، کسی کو اس طرح ذلیل کرنا خلاف انسانیت ہے اور خلاف مذہب بھی۔ ہم نے تھوڑی سی میزبانی کرنا چاہی تھی، مگر تم نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا۔ وجہ جان سکتے ہیں؟ نہیں جناب، میں آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان ہو؟ الحمدللہ، میں نے کہا۔ تو پھر گناہ کیا ہے تم نے، اس کا کفارہ ضرور ادا کرو۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں نیاز اللہ صاحب، ان الفاظ سے کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ اٹھو، ہمارے ساتھ چلو، ہمیں شرف میزبانی بخشو۔ جب چاہے جہاں جی چاہے چلے جانا، ہم بھلا راستہ کیوں روکیں گے؟ خدا آپ کو زمانے کی آفتوں سے محفوظ رکھے نیاز اللہ صاحب۔ میں نہایت منحوس انسان ہوں، انتہائی سبز قدم۔ جہاں میرے قدم رکتے ہیں وہاں مصیبتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ خوب میاں، یہ نحوست وغیرہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔ وہ کسی کو منحوس بنا سکتا ہے؟ خیر چھوڑو، کیا ہوا؟ ایک بار پھر اپنے غریب خانے پر چلنے کی درخواست تو کر سکتے ہیں۔ جو حکم، میں نے آہستہ سے کہا۔ رستے میں نیاز اللہ نے کہا، نام ابھی تک نہیں جانتے تمہارا؟ مسعود ہے میرا نام۔ ماشاءاللہ، وہ بولے اور خاموش ہو گئے۔ فاصلہ طے ہوا۔ اندر عزیزہ موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر بڑے خلوص سے مسکرا دی۔ آپ انہیں لے آئے ابا جان؟ میں تو ان سے ناراض ہوں۔ کیوں بھائی؟ یہ مجھے بہن سمجھ کر میرے پیچھے آئے تھے، لیکن مجھے دیکھ کر انہوں نے مجھے بہن نہیں تسلیم کیا۔ اتنی بری ہوں میں؟ انہی سے پوچھ لو، مسعود ہے ان کا نام۔ بول ہی نہیں رہی میں ان سے، یہ خود جواب دیں، عزیزہ نے کہا۔ جی جناب، کیا فرماتے ہیں؟ نیاز اللہ بولے۔ ذمہ دار آپ لوگ ہیں، میرا قصور نہ ہوگا۔ جس نے مجھ سے خلوص برتا، جس کے دل میں میرا پیار پیدا ہوا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، یہاں تک کہ میرے گھر والے بھی۔ شمسا میری بہن ہے، وہ سب مجھ سے بچھڑ گئے ہیں۔ میری ماں، میرے باپ، میرے ماموں سب میری نحوست کا شکار ہو گئے۔ آپ کو بہن کی شکل میں دیکھا، کچھ نظری دھوکہ ہو گیا تھا۔ آپ کے پیچھے بہت سے ارمان لے کر آیا۔ یہ خیال تھا میرا کہ اب ماں باپ بھی نظر آ جائیں گے، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی بہن نہ نکلی۔ بہن جیسی تو ہو سکتی ہوں۔ جہاں تک آپ کے منحوس ہونے کا تعلق ہے تو میرا ایمان پختہ ہے، خدا اپنے بندوں کو منحوس نہیں بناتا، اس لیے آپ ہماری فکر نہ کریں۔ کاش
آپ کو علم ہے کہ ابا میاں سارا دن آپ کے پیچھے پھرتے رہے ہیں؟ میں چونک پڑا۔ ہاں مسعود میاں، آج ہم بھی جاسوس بن گئے تمہارا، تعقب کرتے رہے، یہ دیکھتے رہے کہ تم کہاں کہاں جاتے ہو، اور جب تھک گئے تو تمہارے سامنے پہنچ کر تم سے یہاں آنے کی درخواست کر ڈالی۔ جس نے بھی مجھ سے اتنا پیار برتا ہے وہ مشکلات کا شکار ہو گیا ہے، آپ بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں، خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ معاملہ ہمارا اور خدا کا ہے، اسے ہمارے اور اس کے درمیان رہنے دو، اور تم غسل کر لو۔ جاؤ بھائی، ہم نے آپ ناشتہ بھی نہیں کیا۔ صبح کو میری صورت جو دیکھ لی تھی، میں ہنس پڑا۔ میں نے بھی دیکھی تھی، مگر میں ناشتہ کر چکی ہوں اور دوپہر کا کھانا بھی کھایا ہے میں نے۔ جائیے، وہ غسل خانہ ہے، عزیزہ نے کہا، اور میں گردن جھٹک کر غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ میری سسکیوں سے متاثر ہو گئے ہیں بیچارے، مگر میں کسی قیمت پر ان کے ہاں پڑاؤ نہیں ڈالوں گا، میں نے فیصلہ کیا تھا۔ کھانا کھایا اور پھر دونوں باپ بیٹی گھیر کر بیٹھ گئے۔ نیاز اللہ بولے، پہلے ہمارے بارے میں سن لو۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔